اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بزرگی، فضیلت، مرتبہ اور مقام کا ذکر چل رہا تھا۔ گزشتہ ہم نے بتایا تھا کہ پوری امت مسلمہ میں سب سے بلند مقام صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ کرام میں سب سے بلند مقام وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت و تعلق عطا فرمایا تھا۔ وہ نبوت سے پہلے بھی ان کے دوستوں میں سے تھے، اور نبوت کے بعد بھی ان کے نہایت قریبی اور پسندیدہ دوست تھے۔ ان سے بڑھ کر کسی سے حضور علیہ السلام نے اس دنیاوی زندگی میں دوستانہ اور محبت کا تعلق نہیں رکھا۔ ان کے بعد سب سے زیادہ آپ کو تعلق اور محبت ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا۔ دوسری شخصیت صحابہ کرام میں جس نے بہت بلند و بالا مرتبہ حاصل کیا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلفائے راشدین میں بھی ان کا دوسرا مرتبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے آپ کے کام کو سنبھالا اور مسلمانوں کے امیر منتخب ہوئے، حضور علیہ السلام کی خلافت کا فریضہ انجام دیا، ان میں سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے، اور دوسرا بلند مقام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان ہیں۔ بہت جلدی اور فوراً تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو توفیق ملی اور وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر کو شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق نہیں تھا، ان کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ ان سے بھی پہلے ان کے گھر میں ان کی بہن نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ ہوئے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت و دشمنی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں کسی نئے مذہب کی بات کی جائے، آباء و اجداد سے جو دین چلا آ رہا ہے اسی دین پر رہیں اور وہی دین چلتا رہے۔ اس نئے دین کو جو دراصل دین ابراہیمی ہی تھا، جس کی حضور علیہ السلام احیاء فرما رہے تھے اللہ کے حکم سے، نبیوں کے سچے سانچے عقیدے کو، اور جس کی طرف اللہ نے روز اول سے بلایا تھا، اسی بات کو لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی۔
ایک دن وہ گھر سے نکلے تلوار لے کر، بہت غصے میں بپھرے ہوئے تھے، اور ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں تو یہ قصہ ہی ختم ہو جائے اور یہ روز روز کی لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے حضور علیہ السلام کی نعوذ باللہ قتل کا ارادہ کیا۔ اسی عزم سے، اسی ارادے سے جری تھے، بلند ہمت تھے، بہادر تھے، بڑے بڑے معرکے سر کر لیتے تھے، بڑے بڑے خطروں میں کود جاتے تھے، بغیر کسی ڈر خوف کے نکلے، تنے تنہا اکیلے۔ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دار ارقم میں قیام فرماتے۔ ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جو مسلمان ہوئے۔ انہوں نے اپنے گھر کو دعوت اسلام کے لیے پیش کیا۔ ان کے گھر میں حضور علیہ السلام ذرا سکون و اطمینان کی جگہ تھی۔ کوئی آ کر آپ سے اسلام کو سمجھتا تو وہاں اسلام کی دعوت دیتے، سمجھاتے، لوگ آ کر وہاں مسلمان ہوتے تھے۔ تو اسی گھر کا رخ کیا کہ وہیں مل جائیں گے، لہذا وہیں جا کر ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن راستے میں ایک اور صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ بہت غصے میں ہو، کہاں کا ارادہ ہے، کاہے کے لیے نکلے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس شخص کی وجہ سے مکے میں گھر گھر جھگڑے ہو رہے ہیں، میں تو آج یہ قصے ختم کر دیتا ہوں اور اس لیے جا رہا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو اصل ہی کو مٹا دو، ختم کر دو، تو ان کی دعوت ختم ہو جائے گی، قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں ہی اس ارادے سے چلا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو روکنا آسان تو نہیں تھا، بس ایک بات ان کو بتائی، ایک خبر دی کہ صاحب تم محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، اپنے گھر میں اسلام آ گیا اس کی تو کچھ خبر ہے ہی نہیں آپ کو، تمہارے گھر کے افراد مسلمان ہو، کون؟ کہ تمہاری بہن، تمہاری حقیقی بہن ہو، تمہارا بہنوئی وہ بھی مسلمان ہو، تمہیں اس کی تو فکر نہیں ہے، اب ان کو پوچھنے جا رہے ہو۔ تو غصے میں تو تھے ہی، جب پتہ چلا کہ سگی بہن بھی مسلمان ہو گئی تب ان کا غصہ بہت بڑھ گیا، اور وہیں سے لوٹے اور نہایت بپرے ہوئے لوٹے۔ گھر میں بہن کے آئے تو یہ لوگ گھر کا دروازہ بند کر کے جو قرآن نازل ہو چکا تھا اس قرآن کریم ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو سکھانے کے لیے ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے جب دیکھا تو ان کو تو چھپا دیا، دروازہ کھولا تو حضرت عمر غصے میں حملہ کر، بہن ان کے ماروں سے زخمی ہو رہی تھی تو بہنوئی بچانے کے لیے آئے، انہوں نے آ کر تحفظ کرنا، ان کی بھی پٹائی کی کہ حضرت عمر کی بہن بھی خطاب کی بیٹی تھی، عمر کی بہن تھی۔ انہوں نے کہہ دیا صاف طور پر بے شک میں مسلمان ہوئی اور آپ کو جو کرنا ہے کر سکتے ہیں، میں اس دین سے پھرنے والی نہیں اور ہم اس پر قائم رہنے کے لیے مسلمان ہیں۔ لیکن جب بہنوں کو زخمی دیکھا، بہن کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تھوڑا غصہ کم ہوا، تھوڑے ٹھنڈے پڑے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، لاؤ مجھے دکھاؤ کیا لکھا ہے اس میں۔ انہوں نے کہا اِنَّكَ رِجْسٌ وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ،
وہ پاکیزہ کلام ہے، تم ناپاک ہو، یعنی شرک کی نجاست سے اور اس کی گندگی سے ناپاک ہو، وہ پاکیزہ کلام ہے، یہ نہیں دیا جاتا ناپاک کے ہاتھ میں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن مجید کا وہ صحیفہ کسی چیز پر لکھا ہوا تھا، اس زمانے میں درخت کی چھالوں پر لکھا جاتا تھا اور رحم کی جھلی کو سکھا کر اس کے اوپر لکھا جاتا تھا، لا کر کے دکھایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھا، سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں جو اس پر لکھی ہوئی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے علاوہ کوئی بندگی کے قابل نہیں ہے، تو میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ قیامت آنے والی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، سب کو قیامت میں اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ آیتیں پڑھی تو ان کا دل پگھلتا چلا گیا، ان کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ اللہ کا کلام تھا، اللہ ہی کا خطاب تھا پیغمبر سے، اس کا رعب ان کے دل پہ طاری ہوا، اور وہ اگرچہ کہ سب لوگوں پر اپنا رعب جماتے تھے، لیکن کلام الہی کے رعب نے ان کے دل کو نرم کر ڈالا، جھکنے پر مجبور کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جھکا اور ان کے دل میں آرزو ہوئی کہ اس بہترین کلام کو کوئی شخص غیر اللہ کا کلام نہیں کہہ سکتا، اس کلام کی تصدیق کرنی چاہیے، اس کے لانے والے کی تصدیق کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ نے ہدایت کا بیج قرآن کریم کے ذریعے سے ان کے دل میں ڈالا، یہ امنگ پیدا ہوئی۔ جب ان کو اسلام کی طرف مائل دیکھا تو ان کے جو استاد ان کو قرآن پڑھا رہے تھے وہ بھی نکل کر کے آئے اور انہوں نے کہا کہ چلیے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ کا جذبہ اللہ آپ کو مبارک کرے۔ پھر وہ ساتھ میں لے کر کے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ پر۔ دار ارقم بند تھا، لوگ چوکنا رہتے تھے، صحابہ کرام جتنے بھی تھے وہ اپنے نبی کی حفاظت کی فکر کرتے ہوتے تھے۔ حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہما آپ کے چچا تھے، وہ لوگ بھی آپ کی حفاظت کی فکر میں رہتے تھے۔ ابو طالب کو بھی آپ کی حفاظت کی فکر تھی، یہ سب آپ کے چچا تھے کیونکہ والد پہلے انتقال کر گئے تھے۔ جو چچا اسلام کو قبول کیے ہوئے تھے، جو نہیں کیے ہوئے تھے، ان میں سے بعض تو شقی تھے، بد نصیب تھے، وہ تو دلوں میں عداوت بھرے ہوئے تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب تھا، یہ بھی چچا تھے، لیکن ان چچاؤں کے دلوں میں عداوت کی آگ جلتی تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ، نہایت گستاخ و بدتمیز تھے۔ لیکن حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب، یہ لوگ حضور علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے، اور خاندانی محبت، خونی محبت کی وجہ سے ان کی حمایت کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے۔ ایک دلگداز واقعے کے بعد حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، کافی دنوں کے بعد حضرت عباس مسلمان ہوئے،
لیکن ابو طالب کو اسلام کی توفیق نہیں ملی، پر وہ زندگی میں کبھی آپ کو ستائے بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں دی، بلکہ ہر تکلیف دینے والے کے لیے ڈھال بن کر آپ کی حمایت اور حفاظت کرتے رہے، اس سے آپ کو بچاتے رہے۔ اب یہ مقدر کی بات ہے، جو آدمی خود ہدایت نہیں چاہتا اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ ابو طالب ہدایت نہیں چاہتے تھے، ہدایت کو سچ کہتے تھے، حضور علیہ السلام کی وہ تصدیق بھی کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی دعوت کو حق دعوت کہتے تھے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھتیجے تم کوئی غلط بات نہیں کہتے ہو، تم جو کہہ رہے ہو سب اچھا، سب ٹھیک ہے، سب مجھے تسلیم ہے، لیکن میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ دل میں اگر توحید کے بارے میں اطمینان ہو تو وہ دل کا علم ہے، ایمان نہیں۔ ایمان دل کا اس کی تصدیق کرنا ہے، وہ ایمان ہے۔ انہوں نے سچ ہونے کے باوجود، اس کا علم ہونے کے باوجود اس کی تصدیق نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کچھ دعا کرنی چاہی، اللہ پاک نے منع کر دیا اور فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اور آپ زیادہ غمگین بھی نہ ہوں، اس لیے کہ ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ عمر بھر حمایت کرتے رہے، حفاظت کرتے رہے۔ شعب ابی طالب میں رات رات جاگ کر اپنے بھتیجے کی نگرانی کرتے رہے، جگہیں بدل بدل کے سلاتے رہے تاکہ کوئی ایک رات میں دیکھ کے جائے، اگلی رات وہاں آ کے حملہ نہ کر دے۔ اور لوگوں نے آ کر جب ان سے لڑائی کی تو صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے حوالے بھتیجے کو نہیں کروں گا۔ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو اپنے بڑھاپے میں کسی جوان کی مدد خدمت کی ضرورت ہے تو ہم ایک نہایت حسین خوبصورت محنتی نوجوان کو لا کر آپ کو دے دیں گے، اس کو آپ رکھ لیجئے، بڑھاپے کا سہارا بنا کر اس کو دے دیجئے۔ تب بھی ابو طالب نے کہا کیا خوب فیصلہ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ میں کسی غیر کے بچے کو بیٹا بنا لوں اور اپنے بیٹے کو تمہارے ہاتھ میں دے دوں مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی محبت کے باوجود بھی ہدایت نہیں۔ اور عمر فاروق گئے تھے نبی کو قتل کرنے کے واسطے، دل عداوت سے بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ نے ہدایت دینی چاہی تو ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ اس لیے فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ غرور کے ساتھ کیسے ہدایت ملے؟ اگر ابو طالب میں غرور نہ ہوتا تو ان کی یہ خدمت نبوی قبول ہو جاتی اور اس کی برکتوں کا ظہور ہوتا، لیکن اللہ کے مقابلے میں مغرور تھے اور خدا سے ڈرنے کے بجائے قوم سے ڈر رہے تھے۔ اب بس ایک بات کہ اگر میں مان لوں گا تمہاری بات، قوم کہے گی ہمارا سردار مرتے وقت بھتیجے سے دب گیا، ڈر گیا۔ اس غرور نے محروم کر دیا۔ اگر یہ غرور نہ ہوتا تو وہ بھی ہدایت پر۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ومن یہدہ اللہ فما لہ من مضل، اللہ جس کو ہدایت دے دے تو کوئی گمراہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طالب بھی رہنا چاہیے، اور اللہ نے جو ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے، توحید اور رسالت اور آخرت پر عقیدہ صحیح نصیب کیا ہے، اس کے شکر ادا کرتے ہوئے آخری سانس پر تک
اس پر قائم رہنے کی التجا بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ اب تو ہے ہدایت، پتہ نہیں کسی وقت میں یہ ہدایت سلب ہو جائے اور چھین لی جائے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک آپ نے جو ہدایت دی ہے یہ آپ کا کرم ہے، ہم ممنون ہیں، مشکور ہیں، ہم اپنے ایک ایک رونگٹے سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی التجا کرتے ہیں جب آپ نے یہ نعمت دی ہے تو اسی پر موت دیجیے، اسی کا قائم رکھیے ہمیں باقی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے، دروازے کی سان میں سے دیکھا، اندر والوں نے دیکھا کہ وہ عمر آ رہے، سب کو پتا ہے کہ یہ دشمن خدا اور دشمن رسول ہے، اس لیے صحابہ صاحب کے جو وہاں موجود تھے وہ ڈر گئے، کہنے لگے کیا ہو؟ عمر آ رہے ہیں، اب ہم چھوٹے سے گھر کے اندر ہیں، چند لوگ ان کے غضب سے، ان کے قہر سے، ان کے حملے سے نبی کی حفاظت کیسے کریں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو ڈرتے نہیں تھے، اللہ کے غیر سے ڈرنا جانتے ہی نہیں تھے حضور علیہ السلام، لیکن صحابہ کرام کا وہ درجہ تو نہیں تھا ایمان کا، ان کا یقین تو نبی والا نہیں تھا، ان لوگوں کو تھوڑا ڈر ہوا، خوف ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، فرمانے لگے کیا ہے عمر آ رہے ہیں تو آنے دو، کھولو دروازہ، اگر وہ خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو بہتر ہے، اس کے لیے بھی سب کے لیے بھی، اور اگر وہ کسی برا ارادے سے آ رہا ہے تو ہمیں اس کو کوئی اقدام کرنے نہیں دیں گے، ان کو ہی نپٹ دیں گے۔ دروازہ کھولا گیا، اندر آئے، پتہ چلا کہ صاحب یہ تو کسی اور جذبے سے آئے ہیں، اب دل کی دنیا بدل چکی ہے، جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ سب سے بڑا محبوب بن گیا ہے، اور جس دین سے نفرت تھی اس دین سے ان کو محبت اور رغبت ہوئی۔ انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے آیا، اسلام قبول کر لیں گے۔ جتنے لوگ موجود تھے سب نے ایک ساتھ نعرے تکبیر بلند کیے، اوہو اللہ کتنا بڑا ہے، کتنی قدرت والا ہے، کیسے کیسے دل بدلنے پہ قادر ہے، کس طرح تبدیل کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنایا، یہ 40ویں مسلمان تھے، اس سے پہلے 39 لوگ اسلام میں داخل ہو چکے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے توفیق دی تھی آزاد مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سب سے پہلے آزاد عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے دین کو قبول کرنے کی ہدایت دی تھی۔ آزاد بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو توفیق ملی کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی کے دین کو قبول کریں، ان کی دعوت کو قبول کریں اور اسے اختیار کریں، اور انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کی سے پہلے اسلام کو پوچھا آپ سب سے الگ تھلگ عبادت کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ 10 سال کے تھے حضرت علی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک دین کی دعوت دیتا ہوں، یہ شرک ہے جو لوگ کر رہے ہیں اور میں توحید کی طرف بلاتا ہوں، یہ لوگ بندوں کی بندگی کر رہے ہیں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے بہت اچھا لگتا، انہوں نے اب اپنے ابا ابو طالب ہی سے پوچھا اور کہا کہ ابا مجھے اپنے بھائی کا دین بہت اچھا لگتا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی اسی دین پہ چلوں۔ ابو طالب نے کہا بیٹا بہت اچھا ہے ان کا دین، تم بھی چلو اس دین کو۔ دیکھیے اپنے بچے کو ہدایت کا مشورہ دیا لیکن خود ہدایت کو قبول۔ حضرت علی اسی عمر سے حضور علیہ السلام کے دین پر جمے ہوئے اور مضبوط ہوئے۔
چونکہ اکثر صحابہ بلوغ کے بعد مسلمان ہوئے، بڑی بڑی عمروں میں ہوئے، حضرت علی کے ساتھی بھی سب بعد میں مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ صدیق اکبر بھی اب 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، حضرت عمر بھی، اور سب تو بطور فخر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا جو ایمان اور ہدایت کے ساتھ بالغ ہوا، اور آپ سب لوگوں میں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں بالغ ہوا ایمان میں اور ہدایت میں، سب تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، میں بالغ ہی ہوا ہدایت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور ایمان والے اعمال کے ساتھ۔ اللہ نے ان کو عزت دی۔ صحابہ میں جو بھی لوگ ہیں ہر ایک کی کوئی خصوصی امتیاز ہے، ہر ایک کو مجموعی فضیلت کے علاوہ خصوصی امتیازات بھی حاصل، کوئی صدیق اکبر کا امتیاز، کوئی عمر فاروق کا، کوئی عثمان غنی کا، کوئی علی مرتضیٰ کا، اور صحابہ میں بھی بہت سے صحابہ کی خاص خاص فضیلتیں حضور علیہ السلام نے بتائی ہیں، لیکن مجموعی طور پر تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ارفع و اشرف ہیں، اور سب اللہ کے منظور نظر ہیں، پسندیدہ ہیں۔ بہرحال جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام ظاہر ہو گیا۔ عربی میں ظاہر غالب کو کہتے ہیں، مغلوب تھا، لیکن جب کہ ایسی طاقت اللہ نے دی اہل اسلام کو، جو مسلمان تھے ان میں شرفا بھی تھے، کمزور لوگ بھی تھے، غلام اور باندیاں بھی تھیں، لیکن یہ سب کمزور تھے مقابلے کے اعتبار سے۔ حضرت صدیق اکبر ضرور موجود تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود نہایت مخلص دوست ہونے اور سچے مسلمان ہونے کے بھی اس وقت کی سچویشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے ان لوگ، کیونکہ سارے سردار تو مخالف تھے، خلاف تھے، تو مقابلہ آسان نہیں تھا۔ پر حضرت عمر جو آئے اسلام میں، اللہ نے اس چھوٹی سی 40 افراد کی جماعت کو عددی اعتبار سے ایک بندے سے اتنا مضبوط کر دیا کہ اب اسلام کھلے عام لوگوں نے ظاہر کیا، جو چھپ چھپ کے مسلمان تھے وہ کھل کے مسلمان، جو کہیں وادیوں میں گھروں میں نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ نماز روز اول سے تھی مسلمانوں کے ساتھ، ایسی 5 وقتہ نہیں تھی، لیکن نماز پڑھنے کا حکم تھا، 2 رکعت نماز تو سب پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کا حکم تھا، نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر جو مسلمان ہوئے تو حضرت عمر نے کہا جب یہ دین برحق ہے تو ہمیں چھپ کے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم حرم میں جائیں گے، خدا کے گھر میں، خدا کے صحن میں کھڑے ہو کر، دوسروں سے ہمیں کیا ڈرنا، ہم تو خدا کو جھک رہے، خدا کے سامنے سر جھکا رہے، ہمیں کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کچھ نہیں، ہمارے ساتھ چلو، ہم سب مل کے حرم میں نماز پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نہیں ڈرتے تھے، حضور علیہ السلام اکیلے جا کر حرم میں نماز پڑھتے تھے، وہ چھپ کے نہیں پڑھتے تھے، لیکن مسلمان کمزور تھے، بہت سے مسلمان کمزور تھے، اور ان لوگوں کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ۔ اس وقت کی سچویشن تو یہ تھی کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام کی اطلاع ملی تو انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، ذرا جا کے تحقیق کر کے آؤ مکے میں، یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا خبریں ہم سن رہے ہیں۔ وہ گئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے ملاقات بھی کی اور حضور علیہ السلام کا کلام سنا، یعنی قرآن سنا، اور انہوں نے جا کر کے اپنے بھائی سے کہا کہ میں بڑے بڑے شاعروں سے ملا ہوں، یہ جو کلام سناتے ہیں وہ شاعروں کا کلام ہے، میں بڑے بڑے ادیبوں کا مقابلہ کیا ہوں، ان کا کلام ادیبوں کا کلام نہیں، میں بڑے بڑے کاہنوں سے ملا ہوں، ان کا کلام کاہنوں اور نجومیوں کا کلام نہیں۔
کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ تو بشر کی طاقت سے آگے کی چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل برحق ہے اور ان کا دین سچا دین ہے۔ پھر بھی حضرت ابو ذر غفاری کا دل مطمئن نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بال بچوں کے پاس رکھا اور خود چلے گئے مکہ مکرمہ، خاموش داخل ہو گئے، کسی کو بولتے بتاتے نہیں۔ پہلے ہی دن ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو بہت بڈھا پھوسٹ بیٹھا ہوا تھا، انتہائی ضعیف، دھوپ میں تھوڑا سکنے کے لیے بیٹھا ہوگا۔ انہوں نے سوچا ایسا بڈھا ہے کہ اگر اس کو برا لگے گا بھی تو لڑ نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، مجھے کچھ کر نہیں سکتا، اس سے پوچھنا چاہیے۔ اس لیے اس بڑے میاں کے پاس جا کر پوچھا کہ جی یہاں پر وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کون ہے؟ لوگ کہتے تھے اس زمانے میں حضور علیہ السلام کو صابئی، یعنی دین سے پھر جانے والا، ان کے دین سے پھر جانے والا، الٹا چور کوتوال ڈانٹے تھے، خود دین سے پھرے ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام کو صابئی کہتے تھے، دین سے پھر جانے والا۔ تو حضور علیہ السلام کا وہ جو ایک شخص صابئی ہو گیا ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ ایسے ان سے پوچھ لیا۔ اس بڈھے کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے زور سے ایک آواز لگائی کہ لوگوں یہ محمد کا چاہنے والا آیا ہے۔ بس اس کے ساتھ ہی حضرت ابو ذر غفاری کی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ ایک طرف سے ہڈیاں، ایک طرف سے پتھر، ایک طرف سے لکڑی، جس کو جو ملا اس نے مار پر چھوٹ گئے۔ اب خوب پٹے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے طے کر دیا کہ بھائی ان کا نام ہی نہیں لینا ہے، از خود کہیں اللہ ملا دے تو مل لے گی، یہ نہیں۔ کافی دنوں کے بعد ایک رات حضرت ابو بکر اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے رات کے کسی حصے میں حرم میں آئے، اور یہ حرم ہی میں گھومتے رہتے تھے، کسی کے مہمان بھی نہیں بنے، کھانا نہیں پینا نہیں، مہینہ گزر گیا، صرف زمزم پیتے تھے اور وہیں گھومتے رہتے تھے کہ کہیں تو مٹ بھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، کہیں پوچھنا نہیں ہے، کسی سے پوچھیں گے تو پٹیں گے، تو پوچھنا نہیں۔ اس وقت یہ دونوں نماز پڑھنے حرم میں آ رہے تھے، ان کے دل کو یقین ہوا کہ انہی میں سے کوئی ہونا چاہیے، انہی میں سے کوئی نبی ہونا چاہیے۔ چنانچہ نماز پڑھنے تک بیٹھے رہے، پیچھے سنتے رہے، اور قرآن نے ان کا دل بدل دیا۔ جیسے ہی سلام پھیر کے حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، سامنے آ کر انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب حضور علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، کون ہو؟ ابو ذر۔ کس قبیلے سے ہو؟ بنو غفار سے۔ تو آپ نے سر کو ہاتھ لگا دیا اور سر جھکائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کا دین قبول کرنے اور مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ کب سے آئے ہوئے ہو؟ مہینہ بھر ہو گیا ہے۔ کس کے مہمان ہو؟ کسی کا بھی مہمان ہو۔ کھا پی کیا رہے ہو؟ بس یہ زمزم پی رہا ہوں، خدا کی قسم اس کے علاوہ ایک دانہ بھی میرے پیٹ میں نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس پانی کو غذا بھی بنایا ہے، شفا بھی بنایا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں ان کو کھانا کھلا دوں؟ تو فرمایا ہاں ضرور۔ پھر وہ دونوں کے ساتھ یہ بھی ہو، تینوں مل کر صدیق کے گھر میں گئے اور صدیق اکبر نے طائف کی کھجوریں ان کو کھلائیں۔ انہوں نے کہا 1 مہینے کے بعد پہلی چیز تھی جو میرے پیٹ میں۔ یہ قربانیاں دے کر مسلمان ہوئے صحابہ کرام۔ اتنا آسانی سے کہ تھوڑی مسلمان ہے کہ جس کو ہم مسلمان ہونا سمجھتے ہیں، بڑی قربانیاں دیں۔ بہرحال حضرت عمر کہ اسلام نے لوگوں کے حوصلے کر دیے۔ مسلمانوں کی 40 افراد کی جماعت اپنے کو طاقتور محسوس کرنے لگی۔
اللہ غیب سے تائید فرماتا ہے اپنے کمزور بندوں کی، اگر وہ حق پہ قائم ہو، اگر وہ اللہ کے غیر کے محتاج نہ ہو، اللہ اپنی تائید اور اپنی تقویت پہنچاتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر مسلمان ہوئے تو پھر اسلام پہ قائم رہے۔ سرداروں کی ذرا مونچھیں نیچے گریں اور ان لوگوں کو اب وہ جرت نہیں رہی ستانے کی جو جرت پہلے تھی، اگرچہ کہ اس کے بعد بھی مظالم کا سلسلہ چلتا رہا کافی عرصے تک، لیکن وہ پہلے والی آزادی ان کی نہیں۔ پھر یہ کے بعد دیگر لوگ مسلمان ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی۔ یہ عمر فاروق ہیں، خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایمان قبول کرنے اور اسلام لانے کے بعد سے تا دم واپسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حمایت، ایسی نصرت کی، اتنی تائید کی، اتنی خدمت کی کہ وہ حضور علیہ السلام کے دوسرے بڑے اور پکے دوست بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے بعد اگر 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی سے زیادہ تعلق رکھتے تھے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بیٹی سے بھی نکاح فرمایا، ہجرت سے پہلے ہی کیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کی بیٹی سے بھی نکاح فرمایا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ بھی خسر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بھی خسر تھے، دونوں کی بیٹیاں آپ کی گھر میں اور آپ کی زوجیت میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقرب رکھا، ان پر اطمینان اور اعتماد رکھا، ان کی صلاحیتوں سے اسلام کو فائدہ پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ آپ کا ارشاد ہے، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر اے اجراہ، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو رکھا۔ شارحین کہتے ہیں حق جاری ہوتا ہے، عمر بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں، ان کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسے فہم عطا فرمائی تھی جو فہم دین اسلام سے میل کھاتی تھی فطری طور پر، اور جو باتیں بولتے تھے وہ دین اسلام کے مزاج کے مطابق بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دیے ہوئے مشورے پر وحی نازل فرمائی۔ یعنی حضرت عمر نے ایک مشورہ دیا حضور علیہ السلام کو، جب وہ مشورہ دیا اللہ کے ہاں وہی پہلے سے طے تھا۔ قرآن تو اللہ کی لوح محفوظ میں ازل سے ہے، جب سے اللہ نے اس میں رکھا ہے تب سے، تو وہ پہلے سے ہے۔ لیکن سیدنا عمر کی حس اتنی ایمانی تھی اور اتنی قرآنی تھی کہ انہوں نے مشورہ دیا اور پھر وحی آئی تو بعض دفعہ انہی کے الفاظ میں آئی۔ اتنی مناسبت تھی قرآن سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ کم از کم آپ کے گھر کی عورتوں کو باہر جانے سے منع کیجئے، یہ ضرورت کے لیے باہر جاتی ہیں۔ اس زمانے میں ذرا بستی کے باہر جا کے ضرورت سے فارغ ہونا پڑتا۔ عورتیں عام طور سے اب بھی دیہات میں بالکل اندھیرے سے جا کر اندھیرے میں فارغ ہو کے آ جاتی ہیں، اس زمانے میں بھی تھا ایسا۔ بعد میں مکانوں میں بیت الخلاء کے انتظام ہوئے، پہلے سے یہی کلچر چلا آ رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس زمانے میں اپنے نبی سے محبت اور ان سے غیرت کی وجہ سے
یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ منع فرما دیں بغیر چادر اچھی طرح اوڑے نکلنے سے، آپ منع فرما دیجئے، منافقین سے مجھے بہت خطرہ ہے، ہم تو برداشت نہیں کر سکیں گے اگر کوئی ہمارے نبی کی بیوی کو کسی قسم کی کوئی بے ادبی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، معاملہ بگڑ جائے گا، اس لیے آپ ان کو پابند کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے کسی مصلحت سے اس کا پابند نہیں کیا۔ بعد میں اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اگر ایسا ہوگا تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ شرفاء ہیں، پھر منافق تکلیف نہیں دے گا، منافق چھیڑے گا نہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے نازل فرمایا۔ وہ جب سے اللہ نے ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کے برکت سے پوری ملت کی عورتوں کو قل لازواجک وبناتک، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اس پہ نہیں بات ختم ہو گئی، اللہ نے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، ساری مومن عورتوں کو بھی اس کی پابند کر دیجیے آپ۔ یہ اللہ کا اڑایا ہوا جلباب اور حجاب تھا، جب سے مسلم امت کی عورتوں نے اسے اتار دیا ہے وہ حادثات و واقعات وجود میں آ رہے ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں، جس پہ ہم روک نہیں لگا سک رہے۔ ہم ایک کو تانا دے رہے تھے، اپنے ہی گھر میں کوئی بات پیش آ رہی، دیکھتے دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح بے حیائی گھر گھر میں داخل ہو گئی، اور یانیت نیم برہنگی، ایسا لباس جس کے ہوتے ہوئے بھی نہ ننگے ہوں اور برہنہ ہوں، فیشن کے نام سے مسلمان گھرانوں میں، مسلمان بچیوں میں آیا۔ اور جب ایسا لباس آئے گا تو جو منافق صفت ہوگا وہ چاہے کافروں میں سے ہو اور چاہے وہ مومنوں میں سے ہو، اس لیے کہ جو منافق صفت نہیں ہوتا وہ حیادار ہوتا ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلم۔ جو منافق صفت تھے کافروں میں سے بھی، انہوں نے بھی نیتیں خراب کی، اور جو مسلمانوں میں منافق صفت وہ بھی نیتیں خراب کر دیں، اور مسلمانوں کے سماج میں، مسلمانوں کے معاشرے میں وہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ الامان الحفیظ، ہم بیان بھی کیسے کریں، کیا کچھ ہو رہا ہے اور کسے نہیں معلوم، بیان کرنے کی بھی کیا ضرورت، کسے نہیں معلوم ہے کہ ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک غلطی پہلے کی، یہ ساری ذلتیں اس کے بعد آئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ کسی باپ نے اس طرف توجہ نہیں دی، کسی بھائی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس کی وجہ سے تمہیں کوئی ستائے گا نہیں، تم پردہ کرو، اور عورت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے، عورت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ نے عورت کو ایسا بنایا ہے، وہ جنس ہی ایسی ہے، وہ صنف ہی ایسی ہے کہ اس کی طرف دوسری صنف کا دل خود بخود جھکے گا۔ اس کے لیے کوئی بہت خوبصورت ہونا بھی ضروری نہیں۔ مشہور ہے امام شافعی رحمہ اللہ ایک مرتبہ گھر جا رہے تھے تو دیکھا کہ رستے میں ایک بہت بڑے جسم کی کالی کلوٹی بھاری بھرکم عورت پڑی ہوئی ہے مانگنے کے واسطے روڈ کے کنارے، بالکل بد شکل بھدی قسم کی۔ چلتے ہوئے کسی چیز کی تو اتنی بڑی چیز ہوگی تو نظر تو پڑے گی اس کے اوپر۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی نگاہ پڑی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اس کی بد شکلی اور اس کی جو کچھ بھی ہے اس کے دل میں خیال آیا، ایسی عورت اس کو کون پسند کرتا ہوں۔
بس دل میں جیسے باتیں آتی ہیں ایسی خیال ان کو آ گیا، وہ چلے گئے۔ واپس آ رہے تھے جب اپنے کام سے فارغ ہو کے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک طرف وہیں پر کہیں کھڑے ہو کر کے اس عورت سے بھی چھیڑخانی کر رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک ضابطہ بنایا، لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ، ہر گری پڑی چیز کا بھی کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے اور قدر کرنے والا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ عورت بہت حسین ہو تو ہی اس پر کوئی نیت خراب کرے گا، ایسا کوئی ضروری۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ قدرت جوانی میں ہر عورت کے چہرے پر حسن کا غازہ مل دیتی ہے کہ کسی نہ کسی کی نگاہ میں وہ کھٹک جاتی ہے اور کسی نہ کسی کی نگاہ میں پسند آ جاتی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، قدرت کا یہ نظام۔ تو پھر یہ نہیں کہ صاحب ہم کو کون پسند، ہمارے پر کون نیت خراب کرے گا، کوئی کسی عورت کو نہیں سوچنا چاہیے، غریب عورت کو نہیں سوچنا چاہیے، امیر عورت کو نہیں سوچنا چاہیے، حسین کو بھی نہیں سوچنا چاہیے، بد شکل کو بھی نہیں سوچنا چاہیے، خوبصورت کو بھی نہیں سوچنا چاہیے، کالی کلوٹی کو بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کچھ ایسی کشش پید رکھ دیا ہے کہ کسی نہ کسی کی نیت خراب ہوگی، نظر خراب ہوگی اس کے اوپر۔ اس لیے اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ عورت کی پاکیزگی یہ ہے، عورت کی عفت یہ ہے، عورت کی حفاظت یہ ہے۔ ایک چادر ہے وہ اس کی حفاظت کرنے والی، وہ اس کی سیکورٹی ہے، وہ اس کے لیے بہت بڑی پناہ گاہ ہے۔ مگر یورپ نے مسلم عورتوں کو باعزت دیکھا تو ان کو حسد ہو گیا اور انہوں نے کہا ہماری عورت تو بے عزت ہو گئی اور مسلمانوں کی عورت کیوں باعزت ہے، لہذا ان کو بھی بے عزت کرو۔ انہوں نے پردے کے خلاف ایک جنگ شروع کی، بدگمانیاں شروع کی، غلط فہمیاں پھیلائیں اور اسے ظلم بتایا، اسے عورتوں کے ساتھ ناانصافی بتائی اور اسے جو ہے اور نسوانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا، اور کیا کیا قوانین بنائے، محض اس وجہ سے کہ اسلام کی برکت سے عورت عزت کے ساتھ جی رہی تھی، وہ بے عزت ہو جائے، اسے عزت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ انہوں نے بنایا ہے۔ اب وہ سب دماغوں میں بیٹھا اور یورپ کی عورتوں کے، ہماری عورتوں کے بھی دماغ میں بیٹھ گیا۔ جب ہم نے اپنی عورتوں کو وہی تعلیم دی جو یورپ دیتا ہے تو وہ ان کو تو سکھانا ہی تھا، انہوں نے یہی سکھایا کہ یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، اب میں کیسے گھر میں رہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں گھر میں چھپ کے رہوں، مجھے کیوں نہیں نکلنا چاہیے، اور ہم کیوں نہیں کما سکتے، اور ہم کیوں نہیں مرد کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکتے، ہمارے اندر کیا کمی ہے، یہی سب گھول گھول کے پلایا تو انہوں نے یہ سب کیا۔ آج جو ہو رہا ہے، مسلمان سماج بھی محفوظ، مسلمان سماج بھی محفوظ نہیں۔ بہت حد تک اللہ کا شکر ہے کہ ابھی پورا متاثر نہیں ہے، مسلمان مانیں اور سمجھیں تو ابھی بھی یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن کاش کہ مسلمان مانیں اور سمجھیں۔ یہ ہے، اور ایسے کئی مواقع ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ حق تبارک و تعالی شانہ نے ان کی رائے اور ان کے مشورے کی تائید میں وحی نازل فرمائی، یعنی جو وحی آئی وہ وہی تھا جو حضرت عمر کے دل میں آیا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے، اسی کے مطابق وحی آئی۔ بہرحال یہ اللہ نے ان کو شرف دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں کتاب العلم میں روایت ہے کہ میں نے خواب دیکھا، میرے سامنے اللہ نے امتوں کو، میری امت کو پیش کیا، سب لوگ کپڑے پہنے ہوئے تھے، کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کی قمیص ناف تک تھی، کسی کی اور نیچے تھی، کسی کی اور نیچے، کسی کی اور نیچے، اور میرے سامنے عمر کو پیش کیا گیا تو ان کی قمیص جو ہے ان کے جسم سے بھی بڑی تھی اور لڑ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیا تعبیر بیان کرتے ہیں اس کی؟ تو فرمایا العلم، سب سے زیادہ علم عمر کو عطا کیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عمر کے پاس علم بہت تھوڑا تھا، اور کہتے ہیں کہ عمر تو بھول جایا کرتے تھے۔
تھوڑی بھی عقل ہوتی تو سوچتے کہ ایسا بھول بھلکڑ آدھی دنیا پہ حکمرانی اس طرح کر رہا ہو کہ تنکا بغیر اجازت ادھر سے ادھر ہو جائے، کسی کو جرت ہو جائے۔ ایسی حکمرانی ایسا بھولنے والا آدمی کرتا ہے، اور ایسا جاہل کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں تھا۔ اللہ تعالی خود غرضی کے مرض سے ہر شخص کو محفوظ رکھے۔ جب آدمی اپنی حمایت میں گفتگو کرنا چاہتا ہے، اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے، تو جرتیں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ وہ صحابہ کرام اور عمر فاروق اور صدیق اکبر کو بھی بخشنے کے لیے تیار ہیں۔ شیعہ کرتے تو تعجب کی بات نہیں، سنی مسلمانوں میں بعض کے قلموں سے ایسی باتیں نکلی ہیں کہ عمر قلیل العلم تھے اور عمر بھول جانے والے آدمی تھے، عمر کو تو عورتیں اور بچے مسئلہ بتاتی تھیں وغیرہ کر کے حضرت عمر کو گرانا چاہا۔ مگر گراؤ، جتنی طاقت ہے اتنا نیچے کھینچو۔ جب ایک دفعہ قرآن نے اور نبی نے اونچا کر دیا ہے تو کوئی ان کو نیچا نہیں کر سکتا۔ ہماری حسرتیں ہمارے دل ہی میں رہ جائیں گی۔ سورج پہ تھوکنے والے کے منہ پہ گرتا ہے، سورج پہ کچھ نہیں جاتا۔ یہ لوگ سورج ہیں، چاند ہیں، یہ لوگ نجوم ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم۔ اللہ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہمیں اصحاب کرام کی عظمتوں کو، ان کے مرتبوں کو اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے بڑے ماموں حضرت مولانا حافظ حماد بن ذکی المظاہری آج صبح میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت متقی و پرہیزگار آدمی تھے اور حافظ قرآن تھے۔ عمر بھر قرآن مجید پڑھنا ان کی سب سے پسندیدہ چیز تھی، اور جب بھی وضو بناتے تو ایک پارے کی تلاوت کیے بغیر دوسرا کام نہیں کرتے تھے۔ ہر وضو کے بعد ایک پارے کی تلاوت کرنا، چاہے رات میں شوگر کی وجہ سے 3 مرتبے اٹھتے تھے، ہر مرتبہ پیشاب کو جا کے وضو بناتے تھے اور ہر مرتبہ ایک پارہ تلاوت کرتے تھے۔ کل ان کی ECG نکالی جا رہی تھی، تو ECG کے بعد باہر لایا گیا تو کہا کہ اس کے ECG نکالنے تک میں 100 پارہ تلاوت کر گیا۔ تو تلاوت قرآن کے عاشق تھے اور نماز کے بڑے پابند تھے۔ جب سے حافظ بنے اس سال کے رمضان تک ایک رمضان بھی ناغہ نہیں کیا۔ ہر رمضان 3 ختم قرآن میں کرتے، تراویح میں 3 ختم قرآن کے کرتے تھے، 5 پارے سناتے تھے، اور 3 دن جماعت میں جا کر کسی دیہات میں کسی گاؤں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ 3 دن میں ختم کرتے تھے قرآن، 10 پارے تلاوت کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا تقوی نصیب کیا تھا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ میں کسی کنارے پر سنت پر نماز پڑھ کے جنازے میں شرکت کے لیے جاؤں گا، تاکہ آج ایک بیان کا سلسلہ چل رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو بیان کر۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، نیک زندگی نصیب فرمائے، حسن خاتمہ نصیب